اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین۔ سب سے پہلے آپ سب احباب کی خدمت میں اس ماہ مبارک شعبان کی مناسبت سے ہدیہ تبریک پیش کرتا ہوں۔ ماہ مبارک شعبان وہ مہینہ ہے کہ جس میں ماہ مبارک رمضان میں داخل ہوا جاتا ہے۔ یہ وہ مہینہ ہے کہ جس مہینے میں ماہ مبارک رمضان کی تیاری کی جاتی ہے۔ یہ مہینہ جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مہینہ کہلاتا ہے۔ خود جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ یہ شعبان میرا مہینہ ہے، جو شخص اس مہینے میں روزے رکھے گا تو جنت اس کے لیے واجب ہو جائے گی۔ اسی طرح ایک اور جگہ پہ صفوان جوال سے روایت ہے کہ امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا کہ اپنے قریبی لوگوں کو ماہ شعبان میں جمع کرو اور ان کو روزہ رکھنے کے لیے آمادہ کرو۔ میں نے عرض کی آپ پر قربان جاؤں، اس میں کوئی فضیلت ہے؟ تو امام جعفر صادق علیہ السلام نے جواب دیا، ہاں، رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم جب شعبان کا چاند دیکھتے تھے تو حکم دیتے تھے ایک منادی کو کہ یہ ندا کرے کہ اے اہل مدینہ، میں رسول خدا کا نمائندہ ہوں اور ان کا فرمان ہے کہ شعبان میرا مہینہ ہے، اور خدا کی رحمت ہو اس پر جو اس مہینے میں میری مدد کرے، یعنی روزہ رکھے۔ صفوان کہتے ہیں کہ امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جب سے امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام نے اس منادی کو، جو رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے جس کو ذمہ داری دی گئی تھی، اس کی ندا سنی تو فرمایا کہ اس کے بعد سے میں نے کبھی شعبان کا روزہ قضا نہیں کیا، اور جب تک زندگی کا چراغ گل نہیں ہو جاتا میں اس روزے کو جاری رکھوں گا۔ اس ماہ مبارک شعبان میں بہت سارے اعمال مشترکہ بیان ہوئے ہیں، چند ایک کی طرف میں اشارہ کروں گا خلاصتاً، اور پھر ہم اپنے اصل موضوع، اصل بحث کی طرف آئیں گے کہ جو مناجات شعبانیہ ہیں۔ انشاءاللہ تعالی آئندہ آنے والے دنوں میں اس مناجات شعبانیہ پر یہ جو فراز ہیں، جو الفاظ ہیں، ان کی مختصراً توضیح اور تشریح آپ لوگوں کے سامنے پیش کروں گا۔ اور یہ بتاتا چلوں کہ اس سلسلے میں نے ہمارے استاد محترم آغا تحریری، جو قوم میں ایک ماشاءاللہ بہت بڑی شخصیت ہیں اخلاقی حوالے سے، درس اخلاق ان کے بہت زیادہ مشہور ہیں، ان کی کتاب نجوہ عارفانہ ہے، وہاں سے یہ مطالب میں نے لیے ہیں۔ ماہ مبارک شعبان کے مشترکہ اعمال میں سے سب سے پہلے استغفار ہے، اور کہا گیا ہے کہ اس مہینے میں ماہ مبارک شعبان ماہ استغفار ہے، تو جتنی زیادہ سے زیادہ استغفار کی جائے بہتر ہے۔ استغفر اللہ و اسألہ التوبہ و دیگر اذکار ہیں استغفار کے جو آپ کو مفاتح الجنان میں مل جائیں گے۔ اسی طرح ماہ مبارک شعبان میں صدقے کی بہت زیادہ اہمیت ہے۔ روایتوں میں ہے کہ صدقہ دو، اگرچہ ایک نصف خرما ہی کیوں نہ ہو۔ اس ماہ مبارک شعبان میں زیادہ سے زیادہ صدقہ دینے کی فضیلت بیان کی گئی ہے۔ تیسرا نقطہ ذکر صلوات ہے کہ زیادہ سے زیادہ اس مہینے میں صلوات پڑھا جائے، اور ایک امام زین العابدین علیہ السلام سے منقول ہے ایک صلوات کہ جو انشاءاللہ آپ کو دعاؤں کی کتابوں میں بالخصوص مفاتح الجنان میں یہ صلوات مخصوصہ ماہ شعبان جو ہے وہ مل جائے گی۔ اسی طرح ذکر بیان ہوا ہے کہ 1000 مرتبہ پورے ماہ شعبان میں لا الہ الا اللہ ولا نعبد الا ایاہ مخلصین لہ الدین ولو کرہ المشرکون۔ اسی طرح ایک 2 رکعت نماز ہے کہ جو شعبان کی ہر جمعرات کو پڑھی جاتی ہے، کہ 100 مرتبہ توحید ہے الحمد، سورہ الحمد پڑھنے کے بعد۔
اور ایک دعا جو جناب امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام اور ان کے فرزندان اس ماہ شعبان میں کثرت سے پڑھا کرتے تھے، مناجات شعبانیہ کے نام سے بیان کی گئی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو اشرف المخلوقات خلق کیا ہے اور انسان ہی کے سر پر خلیفۃ اللہ کا سیرا سجایا ہے اور پوری کائنات اس کے ہاتھ پر مسخر کر دی ہے۔ اب ایسے میں پروردگار انسان کے اوپر خصوصی لطف کرتے ہوئے اسے اس انداز میں اپنا مورد خطاب قرار دیتا ہے کہ سورہ غافر کی آیت نمبر 60، ادعونی، کہ صرف مجھ ہی کو پکارو۔ دراصل انسان کو جب اتنا اعلیٰ مقام خدا کی طرف سے ودیت کیا گیا، ہدیہ کیا گیا اور تمام نعمتیں اس کے لیے مہیا کر دی گئیں، تو اب امکان ہے کہ انسان ان نعمتوں کی وجہ سے، اس اعلیٰ مقام کی وجہ سے غفلت کا شکار ہو جائے، دنیا کی لذتوں میں اور رنگینیوں میں گم ہو جائے، خدا سے غافل ہو جائے، خدا کو فراموش کر بیٹھے۔ ایسے میں انسان کے لیے راہ نجات خدا کی طرف توجہ کرنے میں ہے، اور یہ توجہ دعا اور مناجات کے ذریعے ہی سے کی جا سکتی ہے۔ ارشاد خداوندی ہے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 186 میں، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ۔ اور جب میرے بندے آپ سے میرے متعلق سوال کریں تو کہہ دیں کہ میں ان سے قریب ہوں، اور دعا کرنے والا جب مجھے پکارتا ہے تو میں اس کی دعا کو قبول کرتا ہوں، پس انہیں بھی چاہیے کہ وہ میری دعوت پر لبیک کہیں اور مجھ پر ایمان لائے تاکہ راہ راست پر رہ سکیں۔ اسی طرح سورہ فرقان کی آیت نمبر 77 میں ارشاد خداوندی ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل ما یعبع بکم ربی لولا دعاؤکم۔ اے رسول کہہ دیجئے اگر تمہاری دعائیں نہ ہوتی تو میرا رب تمہاری پرواہ ہی نہ کرتا۔ یہ پروردگار کا انسانوں کے اوپر عظیم لطف ہے کہ پروردگار نے انسان کی ہدایت کے لیے اپنے انبیاء اور اولیاء خدا کو اس دنیا میں بھیجا، اور ان انبیاء علیہ السلام اور ائمہ اطہار علیہ السلام کی زبان مبارک سے ایسے کلمات جاری کروائے کہ جو انسان کو خدا کی طرف متوجہ کرنے میں مددگار ثابت ہوتے ہیں۔ اور یہ دعائیں اتنی خوبصورت ہیں کہ دیگر مذاہب اور ادیان میں ہم کو اس قسم کی مثالیں نہیں ملتی۔ ہر دعا اپنے اندر ایک خاص انداز اور خاص معارف رکھتی ہے۔ مثلا زیادہ تر دعائیں توحید کے موضوع پر ہیں، انسان کو خدا کی وحدانیت کی طرف متوجہ کرتے ہوئے دکھائی دیتی ہیں، جیسے دعائے عرفہ امام حسین علیہ السلام۔ اور بعض دعائیں ایسی ہیں کہ جس میں انسان خدا کے سامنے ایک عاجز اور ناتوان کے طور پر پیش ہوتا ہے، اور ایک عاجز اور ناتوان اور ناچیز کے طور پر خدا سے دعا کرتا ہے، خدا سے مناجات کرتا ہوا ہے دکھائی دیتا ہے۔ اور کچھ دعائیں ایسی ہیں کہ جس میں انسان خداوند متعال سے صفات حسنہ، جو اچھی صفات ہیں، ان کو طلب کرتا ہے، اور صفات رذیلہ سے اور بری صفات سے اجتناب کی خدا سے التجا کرتا ہے۔ ان تمام دعاؤں کے مقابلے میں مناجات شعبانیہ ایک خاص قسم کی جاذبیت کی حامل ہے کہ جو اس کی عبارتوں اور اس میں موجود مطالب کی وجہ سے ہمیں محسوس ہوتی ہے، اور شاید یہ چیز دیگر دعاؤں میں کم ہی پائی جاتی ہے۔ مناجات شعبانیہ کو ہم دو حصوں میں تقسیم کر سکتے ہیں، کیونکہ اس میں انسان کی مختلف حالتوں کی طرف
توجہ دلائی گئی ہے یا اشارہ کیا گیا ہے. اس میں سے ایک حالت یا ایک حصہ جو ہے دعا کا، اس میں انسان خدا کے مقابلے میں اظہار عاجزی کرتا ہوا دکھائی دیتا ہے، اظہار ناتوانی کرتا ہوا دکھائی دیتا ہے، اپنے آپ کو حقیر اور ناچیز کے طور پر پیش کرتا ہے. دوسرے حصے میں ان حالات اور صفات کمالیہ کی طرف اشارہ ہے کہ جو انسان خدا سے رابطے کے ذریعے سے حاصل کر سکتا ہے. اب انسان کے جو پہلے مرحلے میں اپنے آپ کو ناچیز اور حقیر تصور کر رہا تھا اور دوسرے مرحلے میں صفات کمالیہ کے حصول کے لیے تگ و دوگ کرتا ہوا دکھائی دے رہا ہے، تو یہ دونوں حصے آپس میں منافات نہیں رکھتے. کیوں؟ کیونکہ خود انسان کا اپنے پروردگار کے سامنے اظہار عاجزی کرنا، اظہار ناتوانی کرنا، اپنے آپ کو حقیر سمجھنا، اپنے آپ کو ناچیز سمجھنا، یہ بھی کمال کا ایک حصہ ہے، ایک کمال کی ایک جہت ہے. یہی وجہ ہے کہ ہم دیکھتے ہیں کہ اکثر دعاؤں میں انبیاء علیہ السلام یا ائمہ اطہار علیہ السلام خدا کے آگے خضوع اور خشوع کے ساتھ اپنے اظہار عاجزی کرتے ہیں، اپنے ناتوانی کا اظہار کرتے ہیں، اپنے ناچیز ہونے کا اظہار کرتے ہیں، اور یہ خود ان کے کمال کو ظاہر کرتی ہے. پس انسان کو بھی چاہیے کہ اگر وہ مراحل کمال طے کرنا چاہتا ہے تو اس کی ابتدا اپنی حقیقت، جو ناچیز ہونا ہے، جو حقیر ہونا ہے، خدا کے مقابلے میں کچھ نہ ہونا ہے، اس کا ادراک ہے، اس کا درک ہے، اس بات پر باور کرنا ہے، یقین کرنا ہے. اس کے بعد پھر انسان اگلے مراحل کو کمال کے بڑے آسانی سے طے کر سکتا ہے. اسی لیے مناجات شعبانیہ کو صرف ماہ شعبان تک محدود نہیں رکھنا چاہیے، بلکہ جب ہمیں اس کے اعلیٰ مفاہیم ہمیں سمجھ آنا شروع ہو جائیں تو انشاءاللہ تعالی اس مناجات شعبانیہ سے ہم دیگر مہینوں میں بھی استفادہ کریں گے اور خدا کی بارگاہ میں حاضری دیں گے. انشاءاللہ تعالی پروردگار ہمیں اپنا حقیقی بندہ بننے کی توفیق عطا فرمائے. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.